السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت ساری دعائیں دل سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب زندگی عطا فرمائے اور آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ آپ اس زندگی میں بہت ساری نیکیوں کے کام کریں اور لوگوں کو اسلام کے قریب لے کر آئیں۔ اور میرے پیارے بچوں، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے دل میں جو اٹھنے والے سوال ہیں ان کے جواب آپ کو مل جائیں، اور آپ اپنے دین کے بارے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا یقین رکھتے ہوں۔ اور وہ صرف علم کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ جب انسان کو سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اور ان کو بھی یقین دلا سکتا ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کو قرآن سے متعارف کرایا جائے، قرآن کا انٹروڈکشن آپ کو دیا جائے، کیونکہ ہم نے سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کون سی چیزیں نہیں اچھی لگتی؟ انہوں نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو قرآن سے ملیں گے۔ اور قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا نا، تو اس لیے ہم قرآن کو ہی ڈسکس کریں گے اس مہینے کے دوران۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ثواب کا اور اجر کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو اس پہ اجر ملتا ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ قرآن جو ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے وہ چیز جس کو بار بار پڑھا جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی ایک بک پڑھی اور آپ نے کہا اب چلو ایک دفعہ اور پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہیں بس انف از انف، بس میں ڈن ہو گئی ہوں اس بک سے، اب میں نے دوبارہ نہیں پڑھنی، 2 دفعہ تو پڑھ چکی ہوں۔ لیکن قرآن آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں لوگ بچپن سے پڑھتے ہیں اور مرتے دم تک پڑھتے ہی جاتے ہیں، وہ کبھی بھی رکتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کے پڑھنے پر اجر اور ثواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے معنی بہت وسیع ہے میرے بیٹے۔ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو ہر زندگی کے دور میں ایک نئی بات سمجھ آئے گی۔ جیسے میں بچی تھی اور میں قرآن پڑھتی تھی تو مجھے اس وقت اپنے جو مسئلے تھے ان کا حل مل جاتا تھا۔ پھر جب میں یوتھ یعنی ٹین ایجر ہوئی تو جب میں قرآن پڑھتی تھی تو وہ مجھے اس وقت میں جو میرے کنسرنز تھے، جو میرے مسائل تھے، ان کا حل مجھے مل جاتا تھا۔ اب جب میں ایک ماں بن گئی ہوں تو مجھے اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کو قرآن کے بیچ میں سے بہت ساری چیزوں کے جواب ملتے ہیں، اور دیٹ از اے میریکل، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ اچھا، اب قرآن جو ہے، قرآن کا نام کس نے رکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی قرآن کا ورڈ 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، ویسے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اور ان پیغامات کو، یہ میسیجز جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے۔ اور کون لے کر آتا تھا یہ میسیجز؟ جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتے ہیں اور جو فرشتوں کے سردار ہیں، بہت ہی خوبصورت فرشتے، تو وہ لے کر آتے تھے۔ اور قرآن کے بیچ میں ہے کیا، یہ بھی تو بات پتہ چلنی چاہیے نا، کہ قرآن کے بیچ میں لکھا کیا ہوا ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اتنا مزیدار میسج بھیجا ہے کہ جو ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے بیچ میں ڈیفرنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے اور وہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کون سا کام کرنے کا ہے اور کون سا ہمارے فائدے کا ہے اور کون سا کام ہمارے نقصان کا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارا وقت ضائع ہو یا ہمارا پیسہ ضائع ہو یا ہماری انرجی ضائع ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آسانی سے وہ احکام بتا دیتے ہیں۔ اب قرآن کے بیچ میں وہ کچھ تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کام کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور کچھ کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور وہ باتیں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماننی ہے، کیونکہ اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ پھر قرآن کے بیچ میں ایسی دلیلیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح
زندگی دیتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسمان کو دیکھو، سورج چاند ستارے کو دیکھو. کسی نے کہا ہے کہ یہ کوئی اس کا مالک ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ اور کوئی میں سورج کا مالک ہوں؟ کبھی بھی کسی نے نہیں کہا. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سورج کو پیدا کیا. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے. اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور وہ بہت ہی متکبر تھے اور انہوں نے کہا یہ انسانوں کو میں مار سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہوا؟ وہ خود ہی مر گئے. تو جو مر جاتا ہے وہ پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی اور القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور وہی ہمارے سارے کاموں کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ قرآن کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کرائی ہیں کہ یہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے، تمہاری زندگی کو کتنا آسان بنایا ہوا ہے. زمین کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کیا ہے کہ ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں تو یہ پودا اگا دیتی ہے. ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کو کھائی جائے، ایک دم دھنسی جائے، نہیں، ہم اس کے اوپر آرام سے چلتے ہیں. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ درختوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں، ان کے میں سے کونپلیں نکل آتی ہیں. کس طرح سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ موسم آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کراتے ہیں اس قرآن میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہم کو بتاتے ہیں. یعنی قرآن کے بیچ میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ قوم تھی، اس نے اس طرح سے کرپشن شروع کی، برے کام شروع کیے، تو اس طرح سے وہ تباہ ہو گئی. اور یہ وہ لوگ تھے جو اچھے تھے اور جنہوں نے نیکیاں کیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام مانے. تو یہ ان کا انجام ہوا کہ وہ دنیا میں بھی لوگوں نے ان سے پیار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آخرت کو میں بھی ان کو کامیاب کہا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بیچ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو اس سے پہلے کرنے کے کیا کام ہیں. اور جب انسان مر جائے گا، یعنی مرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو جانا. یعنی اٹس لائک موونگ فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری، ہے نا، ایسے جیسے ہوتا ہے نا. تو اس طرح ہم اس دنیا کے کنٹری سے نکل کر اپنے اصل گھر والے کنٹری میں چلے جائیں گے، وہ زندگی جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے. اور جنت ہم کو ملے گی تو اس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اس میں آزادی ہوگی، اس میں کھانا اور پینا ہوگا، اس میں انجوائمنٹ ہوئے گی، اس میں کوئی امتحان نہیں ہونے والا. ہمیں کوئی زبردستی نہیں کہے گا. جیسے ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم نے اپنے فرینڈس کے پاس سلیپ اوور کرنا ہے، تو ادھر آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کھانے پینے، آپ نے نہ تو کوئی پیسے پے کرنے ہوں گے کسی کھانے کے لیے، نہ کسی کام کے کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، نہ وہاں کوئی امتحان ہے، نہ کوئی سکول ہے. اور وہاں پر بس انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے اور زندگی ہے. اور وہاں پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. تو الحمدللہ قرآن ہم کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس زندگی کو بھی انجوائے کرنا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی انجوائے کرنا ہے. سو میرے پیارے بچوں، میں یہ چاہوں گی کہ آپ کو جو نوٹ بک دی گئی ہے یا آپ اپنی نوٹ بک ایک رکھ لیجئے اور اس کے بیچ میں آپ لکھتے جائیے. قرآن کا آپ کو مطلب پتہ چل گیا ہے، قرآن کون لے کر آتا تھا یہ میسیجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. اور قرآن میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہم کو پتہ ہونی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنی پین یا پینسل اٹھا کے تھوڑا سا نوٹس لکھ لیجئے اور پھر اس چیز کو یاد رکھیے اور اپنے فرینڈس کو بھی بتائیے اور اپنے امی ابو اور رشتہ داروں کو بھی بتائیے، تاکہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو صرف پڑھ لینا ہے بغیر سمجھے. نہیں، یہ تو اتنا مزہ آتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کرنا کیا ہے. میرے پیارے بچوں، جیسے آپ کوئی مشین لے کر آتے ہیں نا، تو مشین کے ساتھ آپ کو ایک مینیول ملتا ہے، ایک بک ملتی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس طرح سے مشین کو چلانا ہے، اس طرح سے یہ ڈینجرس ہو جاتی ہے، اس کو اس طرح یوز نہیں کرنا. تو کوئی بندہ کہے کہ مینیول کو چھوڑو، میں تو مشین کو استعمال کرتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، بندہ ہرٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ مینیول پڑھ لے تو اس کے بڑے فائدے پتہ چل جاتے ہیں، انسان خوشی کے ساتھ اور انجوائے کر کے اس کو استعمال کرتا ہے. بالکل اسی طرح اس زندگی میں بھی اگر ہم نے قرآن جو مینیول ہے ہماری زندگی کے ساتھ آیا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کو استعمال کیا تو ہم نقصان سے بچ بھی جائیں گے اور بہت سارے فائدے بھی اٹھائیں گے اور زندگی کو سکون کے ساتھ گزاریں گے.
ٹھیک بات ہے نا میرے پیارے بچوں؟ انشاءاللہ باذن اللہ ہم پھر سیکھیں گے کچھ اگلی دفعہ میں. اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.